آپ کو پتہ ہے ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ کرامتا ایک فرقہ آیا جس نے حجر اسود بھی چرا لیا تھا خانہ کعبہ سے، اور وہ لے کے بحرین چلے گئے تھے حجر اسود کو۔ ان کی بھی حکومت آئی ہے مکہ اور مدینے میں، یزید کا دور آیا، اس کی بھی حکومت آئی ہے مکہ اور مدینے میں۔ مکہ اور مدینے میں حکومت کا آ جانا یہ حق ہونے کی دلیل نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، حدیث ہے، بسا اوقات اللہ تعالیٰ فاسق و فاجر سے بھی اپنے دین کا کام لیتا ہے، اس کے دین کا کام کسی فاسق و فاجر سے بھی ہوتا ہے۔ تو آپ کے لیے وہ معیار نہیں، معیار رسول اللہ کی محبت ہے، معیار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے۔ اگر کبھی کوئی ایسے ڈھکوسلے لوگ آئے، جیسے یہاں بادشاہوں کے دور میں بھی ایسی چیزیں آئی ہیں، ہندوستان پر جب مسلمان بادشاہ آئے اور کئی بادشاہوں نے دین کو اول پرائیورٹی رکھا، اور کچھ تو بے دین تھے، کچھ ان کا لینا دینا ہی نہیں تھا، کچھ وہ تھے جو دین بدلنے پر تلے ہوئے تھے۔ جیسے اکبر کا نام آتا ہے، اکبر بادشاہ کے متعلق سنا ہوگا آپ نے، جلال الدین اکبر اس کو کہا جاتا تھا۔ اس کی حکومت لمبے سمے تک چلنے والی ہے، تقریباً 48 سال تک شاید حکومت کیا۔ اور جب آدمی کو نشہ چڑھ جاتا ہے حکومت کا، یہاں 5 سال میں ہی چڑھنے لگتا ہے، وہ تو 48 سال کا تھا۔ اور یہ تو الیکشن سے آنے والے ہیں، ان کے ہاں تو الیکشن بھی نہیں تھا، تو نشہ تو اور زیادہ ہوگا۔ ایک دور ایسا آیا کہ اس کے آس پاس کے چمچوں نے کہا کہ یہ دین اسلام پرانا ہو گیا، 1000 سال ہو گئے ہیں، اب ایک نیا دین ہونا چاہیے، آپ کے حساب سے آپ بناؤ۔ کہا تم لوگ بناؤ، سارے لوگ مل کر کے۔ تو وہاں کے فضلہ خار جو تھے وہ سب تیار ہو گئے، پیسے لیں گے اور بنائیں گے۔ ایک نیا دین بنایا گیا۔ نیا دین کیا تھا؟ اذان کی جگہ سیپ بجائی جائے گی، اذانیں نہیں، سب کو ایک کرنا ہے، سارے لوگ ایک ہی جگہ پر عبادت کریں گے، اور مسجد بھی ہوگی اور ممبر پر مندر بھی ہوگی، وہاں پر مورتی بھی رکھی جائے گی اور مسجد میں نماز بھی ہوگی۔ یہ دین الہی اس کا نام رکھا گیا۔ اور حد یہ ہے میرے عزیزو، جو بات میں کہہ رہا ہوں، طاقت اور سیاست کا اثر عوام پر بہت ہوتا ہے، ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس کے دین کو ماننے بھی لگ گئے، شروعات ہو گئی، کتنے مولوی بھی شروع ہو گئے کہ ہاں ایک ماڈرنزم ہے، نیا پن ہے، ہونا چاہیے، بادشاہ نے کہا ہے تو صحیح ہے۔ لیکن ہمیں یہ بات کہہ رہا ہوں نا، ہر زمانے میں گمراہ پورے نہیں ہوتے، حقانی علماء ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ رکھتا ہے۔ ایک مرد قلندر احمد فاروقی سرہندی مجدد الف ثانی کھڑے ہوئے، اور انہوں نے اس کی تردید کی، اور جگہ جگہ آپ نے اپنے بیانوں سے انکار کیا کہ دین الہی نہیں ہوگا، دین مصطفیٰ ہی ہوگا۔ تم نے نام رکھا ہے دین الہی، یہ اللہ کا دین نہیں ہے، یہ بادشاہ کا بنایا ہوا دین ہے۔ دین وہی ہے اللہ کا جو میرے نبی لے کر کے آئے تھے، اور اس دین کی خاطر جیسی بادشاہ کے خلاف بولنا آسان ہے؟ آسان ہے؟ آپ ان کی پالیسیوں کے خلاف بولو، ابھی دیکھو اٹھا لیں گے آپ کو۔ ہاں، کہنے کو دنیا میں ڈیموکریسی ہے، آزادی ہے، بولنے کی آزادی، فریڈم آف سپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں، لیکن وہ صرف اور صرف ان کے کتوں کے لیے ہے، ان کے پالے ہوئے کتوں کے لیے فریڈم ہے پورا۔ اور تم کہیں سے ابھی دیکھو میں کتا ہی بول دوں تو پھر مشکل ہے، اٹھا لیا جائے گا۔ نہیں، تمہارے لیے نہیں ہے، وہ ہماری طبیعت کے، ہمارے پالے ہوئے لوگوں کے لیے، وہ جتنا چاہے بھوکیں، کیونکہ ہمارے کھلائے ہوئے کتے ہیں، ہمارے پالے ہوئے کتے ہیں، یہ کسی کو کاٹ لیں تو بھی جائز، کسی پر بھونکیں تو بھی جائز۔ دنیا کا تقریباً سسٹم یہی ہے، سب جگہ کہنے کو ڈیموکریسی ہے، آزادی سب کے لیے نہیں ہے۔ ہاں، اگر ان کے آلوچک ہو کوئی، ان کو کرٹیسائز کرنے والا کوئی ہو، ارے وہ ایک جملہ بھی بولے تو اس کو پکڑ لیا جائے گا، اور ڈائریکٹ نہیں پکڑا جائے تو پھر تمہارے ٹیکس کی انکوائری شروع ہو جائے گا، مال کہاں سے آتا ہے، کتنا کماتے ہو، کون سا اکاؤنٹ ہے، ای ڈی ہو، آئی ٹی ہو، سب جگہ سے۔ بہرحال دنیا کا یہ نظام ہے، ان نظاموں سے نہ ڈرتے ہوئے بھی اللہ کے ربانی علماء موجود رہتے ہیں،
مجدد الفسانی کو 8 سال تک جیل میں رکھا گیا تھا، صرف اکبر کے لائے ہوئے دین کی مخالفت کرنے کی وجہ سے۔ لیکن ہوا کیا؟ اکبر مر گیا، اس کا بیٹا جہانگیر آیا، اور اس کو جب بتایا گیا کہ جیل میں موجود ایک عالم ایسا ہے جو 8 سال میں 700 قیدیوں کو عالم بنا دیا، وہ وہاں پر بھی تبلیغ کر رہا ہے، آزاد کرایا گیا۔ اور اس کے بعد پھر اسی سرخ روئی کے ساتھ، عزت کے ساتھ مجدد الفسانی دین مصطفیٰ کا کام کر کے گئے دنیا سے۔ ہر زمانے میں یہ ہوتا رہے گا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں، جب طاقت کسی کے پاس آتی ہے ایسے گمراہ کے پاس، تو شیطان اس کے ذریعے سے پورے دین کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور ایسا عیسائیوں کے ساتھ بھی ہوا، یہودیوں کے ساتھ بھی ہوا، کیونکہ عیسائی پہلے جو تھے حق جو علماء تھے، یہودی بھی، ارے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب تورات کے ماننے والے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے قائل تھے، لیکن جیسے ہی کسی کے پاس پاور آیا، شیطان اس کے سر پر سوار ہوا اور اس کے ذریعے سے گمراہیاں شروع کی، تو یہودی اس کے پیروکار اس کے طرف چلے گئے۔ عیسائیوں میں بھی ایسے ہی ہوا۔ 2 طریقے سے شیطان گمراہ کرتا ہے، ایک سیاست کے ذریعے سے اور دوسرے علماء کے ذریعے سے، اور یہ دونوں کا کمبینیشن ہوتا ہے۔ کیسے؟ سیاست جب پاور میں ہوتی ہے، طاقت، حکومت، وہ خریدتی ہے کچھ علماء کو، اور ان کے ذریعے سے جو کہلایا جاتا ہے وہ عوام پر اس کا اثر پیدا ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ میں دیکھ رہا تھا ایک انٹرویو کو، حیرت ہوتی ہے، آپ کے پاس بہت ساری چیزیں آتی ہیں، سائنس پروون ہے، سائنس پروون ہے، کیا ہے مطلب؟ کچھ کھانے پینے کی چیزیں آپ کے پاس آ رہی ہیں، یہ کھاؤ، یہ ڈائٹ بہت ہی عمدہ ہے اور سائنس پروون ہے، سائنس نے اس کا سب سرچ کیا ہے اور ساری چیزیں اس پر سروے ہوا ہے اور بڑے بڑے سائنٹسٹ نے اس پر مہر لگائی ہے۔ تو عوام اس کو ہاتھوں ہاتھ لے رہی ہے، ارے سائنس پروون ہے، یہ سائنٹیفک اعتبار سے بھی اس ہیلتھ کے بینیفٹ ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا کئی سائنسدانوں کو تو حکومت خرید کر رکھی ہوئی ہے، بڑے بڑے پیسے والے لوگ ان کو خرید کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ ارے چاہے کچھ بھی کچرا ہو، تم کہہ دو کہ میں نے ریسرچ کیا ہے، میں نے سروے کیا ہے 1.5 لاکھ لوگوں پر اور اس کا اثر یہ آیا ہے، اور اس کے بدلے میں تم جتنا پیسہ لے لو۔ سائنسدان کو پیسے دیے گئے اور اس نے ایک بات کہہ دی کہ یہ سائنس پروون ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہاتھوں ہاتھ خرید رہے ہیں۔ ارے بازار پر بھی اثر ہے ان کا۔ تمہیں کچرا بھی کھلانا ہو تو کل کو یہ کہہ دیا جا سکتا ہے سائنس پروون ہے، کیونکہ جاہل ہے کچھ بھی۔ تو سائنسدانوں کے ذریعے سے اگر مارکیٹ پر قابو پایا جا سکتا ہے تو علماء کے ذریعے سے کیوں نہیں پایا جاتا، جن کی آستھا لگی ہوئی ہے، تعلق لگا ہوا ہے۔ تو میرے عزیزو، آخری بات کہتا ہوں، مجھے یہ بات اس وقت پتہ چلی جب میں لوگوں سے رابطے میں نہیں تھا، آپ سمجھ سکتے ہو، کچھ ایسے علماء کے چہرے سامنے آئے، اللہ اکبر، جو ماہانہ تنخواہ لیتے ہیں صرف اور صرف بڑی طاقت کے حساب سے لکھنے پر اور بولنے پر اور قوم کی مخبری کرنے پر۔ نامور لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، تنخواہ ملتی ہے، بڑے بڑے طاقتوں سے پیسے لیتے ہیں، اور سامنے ہمارے چہرے آئے، زمین کے نیچے، پیروں کے نیچے سے زمین کھسک جائے کہ یہ تو اتنے اچھے چہرے دکھے جاتے ہیں۔ ہاں، اسی لیے میرے عزیزو کہ ان کے قلم سے، ان کی زبان سے لوگوں پر وہی چیز ڈالی جائے جو حکومت چاہتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے اندرا گاندھی کے زمانے میں نس بندی کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا تھا، پاپولیشن کنٹرول کرنے کے لیے، کہ مردوں کو بھی جو ہے نا نس بندی کرا دی جائے، یعنی ان کو بچے پیدا ہونے کی صلاحیت ختم کر دی جائے۔ لیکن اس میں مین مسئلہ آتا تھا تو مسلمانوں کا، مسلمانوں کے یہاں حرام ہے، نہیں مانیں گے، تو کیا کیا جائے؟ مسلمان مانیں گے تو کسی حکومت کی تھوڑی نہ مانیں گے، یا جتنے بھی ڈاکٹر ان کو بتا دیں یہ فائدے ہیں وہ فائدے، تو بھی نہیں مانیں گے۔ ایک بڑا طبقہ ہے جو اپنے دین پر قائم ہے، اور دین کو منوانے کے لیے تو علماء چاہیے، تو یہ سیدھے مدرسے گئے، بڑے بڑے مدرسوں میں، اور فتویٰ لیا، وہاں سے فتویٰ لیا بڑے بڑے مدرسوں سے
کہ ہاں حکومت وقت کے حالات کے اعتبار سے جائز ہے، بند کرا سکتا ہے آدمی. کئی علماء فتویٰ دے چکے، لیکن اس کے بعد بھی ہندوستان پر اثر نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ حکومت نے دیکھا تھا کہ ان کے اوپر زیادہ اثر بریلی کا ہے. تو بریلی پہنچے، لیکن بریلی میں کوئی ایرا غیرہ نہیں بیٹھا تھا، اعلیٰ حضرت کا شہزادہ بیٹھا ہوا تھا. حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو متقی پرہیزگار عالم دین، متقی بن کر دکھائے. اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر. میرے عزیزو، ان کے پاس جب یہ سوال گیا تو آپ نے جو جواب دیا وہ موجود ہے. ایک بار نہیں کہا انہوں نے، پورے دلائل کے ساتھ لکھ کر نیچے لکھا نسب بندی حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، اور جو میرے مصطفیٰ نے حرام کیا وہ قیامت تک حرام ہے. اب یہ نکلا، حکومت کو پتا چلا کہ ایک مولوی سے پورا مسئلہ خراب ہو سکتا ہے، کیا کیا جائے؟ چھپنے سے بند کر دیا جائے. لیکن جو چیز اللہ پہنچانا چاہتا ہے وہ کسی کے بند کرنے سے کبھی نہیں رکتا، کبھی نہیں رکتا. پریس کو جلا دیا گیا تھا بریلی شریف میں، جس جگہ سے یہ فتویٰ شائع ہوا، پرنٹنگ پریس جلا دیا گیا. پریس کے مالکان کو قبضے میں لیا گیا، گرفتار کیا گیا، اور جو دیواروں پہ جا کر فتویٰ چپکا رہے پولیس پکڑ پکڑ کر لے جا رہی ہے. کہاں رکنے والی چیز کہاں ہے؟ پورے ہندوستان میں آگ کی طرح بات پھیل گئی کہ اعلیٰ حضرت کے شہزادے نے فتویٰ دیا ہے کہ نسب بندی حرام ہے. سب مل کر کے ایک طرفہ اعلان کیے، ہم حکومت کے اس فیصلے کو نہیں مانتے، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے. تھوڑے دن ہوا، مسلمانوں کو تکلیفیں آئی، علماء گرفتار ہوئے، لیکن چند ہی دنوں کے بعد خبر آئی کہ لیڈی پھر تخت سے اتر گئی، حکومت ہی گر گئی. تو میرے عزیزوں، ایک بات یاد رکھو، طاقت اور پاور کے ذریعے سے پوری دنیا پر اثر قائم کیا جاتا ہے. آج امریکہ کی بولی بولنے والے لوگ بھی بہت سارے ہوں گے، وہ جو کر رہا ہے وہ صحیح ہے. اسرائیل کی بولی بولنے والے لوگ ہوں گے، کیونکہ تھوڑا سا ان کے ہاں سے گوبر مل جائے گا. ہاں یہاں پر بھی بہت سارے ہوئے ہیں، بہت سارے ہیں. یہ جو کر رہے ہیں، مسجدیں توڑیں، خانقاہیں توڑیں، معبدیں توڑیں، اس سے کوئی بات نہیں. لیکن ہیں تو اچھے لوگ ہیں، ان کی جماعت کے بھی کچھ ہیں، ٹوپی بھی پہنیں گے، داڑھی بھی پہنیں گے. ان کا وہ ایمان ہے جو مال ہے. اسی لیے شیخ محی الدین ابن عربی کی وہ بات مجھے یاد آتی ہے. آپ کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، کچھ لوگ آئے ملنے کے لیے، آپ کے سامنے بیٹھے تھے. آپ نے بیان کرتے کرتے اچانک کہا، تمہارا خدا میرے پیروں کے نیچے رہتا ہے. لوگوں سے اتنا کہا تو لوگ بھڑک گئے. اتنے بڑے عالم دین، اتنے بڑے صوفی، اور کفر کا فتویٰ لگا کر نکل گئے. یہ تو کافر ہو گیا. دو لوگ بیٹھے رہ گئے. انہوں نے پوچھا، حضور آپ کے اوپر کوئی چیز آ گئی، آپ نے ایسا جملہ کیوں کہا، خدا پیروں کے نیچے رہتا ہے، یہ تو بہت بڑا گرا ہوا جملہ. آپ نے کہا، صبر، وہ بھی مجھے پوچھ سکتے تھے لیکن وہ اس لیے آئے ہی نہیں تھے. میں جانتا ہوں ان لوگوں کو، میں نے کیوں کہا وہ بتاتا ہوں. اس کے بعد آپ نے اپنے پیروں کے نیچے سے چٹائی اٹھائی تو دیکھا سونے کے، چاندی کے سکے پڑے ہوئے تھے. کہا یہی ان کا خدا ہے، وہ اس کی عبادت کرتے ہیں. میں نے یہ نہیں کہا کہ میرا خدا پیروں کے نیچے ہے، میں نے کہا تمہارا خدا میرے پیروں کے نیچے. ایسی جماعت ہر زمانے میں ہوگی جن کا خدا مال ہے، جن کا خدا پیسہ ہے. قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا، ارأیت من اتخذ الہہ ہوا. اے رسول، کیا آپ نے نہیں دیکھا کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے خواہشات کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا آپ ایسے لوگوں کی وکالت کریں گے؟ کیا آپ ایسے لوگوں کی سفارش کریں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں، اللہ فرماتا ہے، انہم الا کالانعام بل ہم اضل. یہ تو جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ لوگ ہیں. اللہ فرماتا ہے جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں. بس مجھے فکر ہے، اس لیے میں نے یہ ساری باتیں کی کہ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت کرے. آنے والا جو دور ہے، حکومت جس کی ہوگی، پاور جس کا ہوگا، طاقت جس کی ہوگی، لوگ اس کی بولی بولنے لگ جائیں گے. مڈل ایسٹ کے جو اثرات ہیں، آج مڈل ایسٹ میں جو جنگیں جاری ہیں، یا اگر اس موڑ پر چلی جاتی ہیں، کسی اور قوم کا دبدبہ آتا ہے تو مسلمانوں کے عقیدے پر بھی اثر کر سکتا ہے. آگے چل کر کے ہزاروں لوگ آنے والی نئی حکومت کے بلبلے ہو جائیں گے، ان کے مرید ہو جائیں گے. وہ کہیں گے کہ یہ دیکھو، یہ حق جماعت ہے، یہ آ گئی، یہ حق جماعت ہے، اس کو اللہ نے طاقت دیا اور یہ پاور پر آ گئے. میرے عزیزو، یہ ساری چیزیں کون آتا ہے کون جاتا ہے،
اس سے سروکار نہیں. ایک بات یہ دیکھو، میرے نبی کا اگر غلام ہے تو چٹائی پر بیٹھا بھی ہو تو میرا امام ہے، اور نہیں ہے تو اس سے میرا کوئی تعلق نہیں. مال اور پیسہ اور طاقت اور حکومت و سیاست تمہارے دین کو بدلنے میں اثر نہ کرے، اتنا ایمان پیدا کرو. اور یہ کب ہوگا؟ جب تم قدم مصطفیٰ سے لگے رہو گے. دنیا کی طاقتیں آئیں گی جائیں گی، تمہارا کچھ نہیں بگاڑیں گی. اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے اس بات پر عمل کر کے جاؤ، انشاءاللہ ہر زمانے میں محفوظ رہو گے. انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.